اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج ہم جن حالات میں ہیں ان میں ایک ایسا اسلامی ملک ہے جس کے لوگ بھوک، جنگ اور ظلم کا شکار ہیں، اور وہ ملک ہے سوڈان۔ سوڈان افریقہ کے ایک بڑا ملک ہے جہاں کی زیادہ تر آبادی مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، سوڈان کے حالات آج بہت خراب ہیں۔ ہزاروں مسلمان مارے جا چکے ہیں، لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، خواتین، بچے بھوک، بیماری، خوف میں زندگی گزار رہے ہیں، مساجد تباہ، قرآن جلائے گئے، بستیاں اجڑ گئی، بجلی، پانی اور علاج جیسی بنیادی سہولتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق سوڈان میں اب تک کے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بھوک کے خطرے میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہمارا کوئی بھائی مشکل میں ہو ہم خاموش رہ جائیں تو یہ ایمانی کمزوری کی نشانی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، سوڈان، فلسطین، کشمیر، شام، یمن سب ہمارے بھائی ہیں۔ ہر نماز کے بعد سجدے میں، تہجد میں ان کے لیے دعا کریں، مدد کریں۔ جو لوگ وہاں امداد پہنچا رہے ہیں ان کے ذریعے صدقہ، زکوٰۃ یا مالی مدد کریں۔ لوگوں کو بتائیں امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک حصہ دکھے تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم اپنے ہی ملک میں نفرت، فرقہ بندی، لڑائی میں الجھ جائیں تو ہم دوسروں کی دکھ کیسے بانٹیں گے؟ ہم اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ سوڈان کے حالات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ طاقت، دولت، حکومت ہمیشہ نہیں رہتی۔ اگر امت ایمان، عدل اور بھائی چارہ چھوڑ دے، اللہ کی آزمائش آتی ہے۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، نیکی پھیلانی چاہیے، امت کی فکر کرنی چاہیے، اور امت کے لیے ہر نماز میں اللہ کے سامنے سجدے میں رو رو کر دعا کرنی چاہیے۔ وہ چاہے کشمیر ہو، چاہے فلسطین ہو، غزہ ہو، سوڈان ہو، چاہے اپنا ملک ہو، ہر جگہ مسلمانوں کی عزت، آبرو کی، جان مال کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ